اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت امام علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت کون کون سے واقعات رونما ہوئے؟ آپ کی ولادت کیسے ہوئی؟ امام علی کی والدہ آپ کو اٹھا کر لا رہی تھی تو غفار نے آپ سے کیا بات کی؟ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے ان سے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام کا واقعہ پورا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 رجب خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد حضرت ابو طالب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مرخین عالم میں آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے باہر نکل آئیں اور خانہ کعبہ کے پاس آئیں اور طواف کرنا شروع کر دیا۔ جب بیت اللہ کا طواف کیا تو پھر تسبیح ولادت کرنا شروع کر دی اور دعا میں یہ کہنا شروع کر دیا: اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجی گئی کتابوں پر، تیرے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اس نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ اے اللہ، میں تو تیرے رسولوں اور تیرے فرشتوں کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے لیے اس ولادت کو آسان فرما۔ ناظرین، سیدہ کی دعا ختم ہوئی تو خانہ کعبہ کی ایک دیوار پھٹ گئی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ میں بی بی داخل ہو گئیں اور دوبارہ سے دیوار اسی طرح بند ہو جاتی ہے جیسے پہلے کبھی پھٹی نہ ہو۔ سیدہ نے وہاں امام علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ موجود تھا۔ یہاں انسان خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے دروازے کا استعمال کرتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھولا، اس کی بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ امام علی کی ولادت کی نشانی ظاہر ہو۔ اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں طواف میں مصروف تھی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔ ناظرین اکرام، اس معجزے کا عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کئی بار تعمیر نو کی گئی، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ میں آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اس شگاف کو پر کرنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال نہیں کیے، لیکن وہ نشان آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج کرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اپنے سینے سے مس کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عباس بن مطلب، یزید بن حکم بیٹھے ہوئے تھے، بن ہاشم اور عبد الحزاب بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ اتنے میں بنت اسد کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ بی بی نے آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئیں اور کچھ دعا کرنا شروع کر دی، جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ الغرض بی بی کعبہ کے اندر چلی گئیں اور پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ سے جڑ گئی، جبکہ دروازہ خانہ کعبہ کا بند تھا۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کعبے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھول سکیں۔ آپ نے کوشش اس لیے کی تاکہ خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ پھر بھی نہ کھل سکا۔ اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے اندرونی حالات یوں بیان کیے، کہتی ہیں: جب کعبے میں داخل ہوئی تو میں سرخ ململ کے کپڑے میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے فرزند علی پیدا ہوئے اور بی بی 3 دن تک کعبے میں رہی۔ ناظرین، یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے
اور اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تاکہ اس واقعے کو معلوم کر سکے۔ جب تیسرا دن ہوا تو فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے داخل ہوئیں، وہاں سے دوبارہ نکل آئیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہاں پر موجود مجمع بی بی کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے حاضرین سے خطاب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور ان خواتین سے بہتر فضیلت دی ہے جو یہاں سے گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ کا انتخاب کیا، اس نے چھپ کر اس جگہ خدا کی عبادت کی تھی جس میں استراجی کے حالات میں خدا نہیں چاہتا تھا، اس مقام پر اس کی عبادت کی۔ اللہ نے مریم بن عمران کا انتخاب کیا جب ان کے ہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور دونوں کو بھوک مٹانے کے لیے ویرانے میں خشک کھجور کو ہلایا تو اس میں سے تازہ کھجور گری۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خواتین سے فضیلت دی ہے جو تمام جہانوں سے عورتیں گزری ہیں۔ اللہ نے مجھے ان پر بھی فضیلت دی ہے کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے عظیم گھر میں جنم دیا ہے، وہاں 3 دن قیام کیا ہے، اس عرصے میں میں نے جنت کا پھل کھایا ہے، اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اگر خدا اپنے ولی کی ولادت کے لیے افضل ترین جگہ کا انتخاب کر لے تو اس میں تعجب کا کیا مقام ہے۔